کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں میں، نماز پڑھ لوں کہ سر جھکاؤں، خدا سے پھر یہ دعائیں مانگوں، تیرا تقدس تیرا تموج تیری روانی رہے سلامت، یہ بہتا پانی رہے سلامت، یہ بہتا۔ جے کے بی نیوز میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے شخصیت جن کا نام ڈاکٹر طارق قمر صاحب۔ تو آئیے ان سے سیدھے بات کرتے ہیں، جو آج ایک پروگرام ہے، مشاعرہ ہے، مشاعرہ اور کوی سمیلن، ان سے بات کریں گے کہ کس لحاظ سے اس مشاعرے کو اور کوی سمیلن کو دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے زحمت کی، اور ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ جو مشاعرے کی روایت ہے، تہذیب ہے، کوی سمیلن کا انعقاد ہے، تو اس کے پس منظر میں ایک پوری تاریخ سانس لے رہی ہے، لیکن موجودہ وقت میں ظاہر ہے کہ اس انداز کے پروگرامز کی اہمیت اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نفرتوں کا عہد ہے، یہ تعصب کا عہد ہے، کہیں نہ کہیں مذاہب کے درمیان فاصلے آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں فاصلے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان محفلوں کے انعقاد سے، ان مشاعروں کے انعقاد سے، کوی سمیلن کے انعقاد سے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اپنی تہذیب کی بازیافت کرتے ہیں، ان روایتوں کی بازیافت کو یقینی بناتے ہیں جن میں ہمارے بزرگوں نے سانس لیا، جن میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ایک ایسے قدم کے طور پر بھی ان محفلوں کے انعقاد کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار جب کسی بھی شہر میں، ظاہر ہے کولکاتہ تو بڑا اہم شہر ہے، مرکز ہے اردو کے حوالے سے، بنگلہ کے حوالے سے، ہندی کے حوالے سے، تو جب ایسے شہروں میں ان محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ریوائیو کر لیا ہے، ایک بار پھر اسی فضا میں ہم لوٹ گئے ہیں جس کی ضرورت پورے ہندوستان کو ہے، پورے بنگال کو ہے، اتر پردیش کو، تمام ریاستوں کو ہے، اور جس میں تمام مذاہب کے لوگ ایک بار پھر آ کر بیٹھ سکتے ہیں سامنے۔ دیکھیے یہ جو پروگرام آج جس میں شرکت کے لیے حاضر ہوا، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نور سخن، شاہد نور اور نغمہ نور کی کوششیں، ظاہر ہے کہ کلکتہ سے جو ابھرنے والے نئے نام ہیں اس میں بڑے ممتاز نام ہیں یہ لوگ، اور پھر نور سخن کا اشتراک انداز بیاں اور کی اپنی خدمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ چاہے ریحان صدیقی صاحب ہوں یا شادیہ قدوئی صاحبہ ہوں یا ان کی پوری ٹیم ہو، تو دیکھیے ان لوگوں نے کم سے کم اتنا ضرور کیا ہے کہ کچھ نئے لوگوں کو تلاش کیا ہے، ٹھیک ہے، شاعری کا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی شاعری کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کہیں نہ کہیں حساس ذہن، باشعور لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ریحان صدیقی اور شادیہ قدوئی کا یہ بڑا قدم ہے، بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان روشن روایتوں کو زندہ کرنے کے لیے ایسے چراغ روشن کیے ہیں جس میں آنے والی نسل آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اب اس میں ظاہر ہے کہ شاہد نور اور نغمہ نور بھی شامل ہو گئے ہیں، تو پھر تو چاروں طرف نور پھیلنا ہی پھیلنا ہے، تو اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نور سخن کا دیکھا گیا تھا کہ لاسٹ ایئر جو ہے، گزشتہ سال میں انہوں نے ایک مشاعرہ کروایا تھا جس میں صرف مشاعرہ تھا، کوی سمیلن نہیں تھا، لیکن اس بار جو ہے ایک کوی سمیلن اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے، کیا خاص وجہ؟ دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا جرنلسٹ یہ سوال کر سکتا ہے، اور اس سوال کے پس منظر میں آپ کی جو صحافتی صلاحیت ہے وہ ظاہر ہے کہ نمایاں ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں آل انڈیا مشاعرہ، لیکن دیکھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہندی زبان کے لوگوں کی، کویوں کی نمائندگی چاہے وہ کم رہی ہو زیادہ رہی ہوتی ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایک ماحول گزشتہ 10 سال میں تبدیل ہوا ہے ہندوستان میں خاص طور سے، اور مخصوص ریاستوں میں کچھ، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لوگ ان محفلوں سے، ان مشاعروں کوی سمیلنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ قدریں مجروح ہونے لگی ہیں جو سب کو ایک دھاگے میں باندھ کے رکھا کرتی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیے یہ جو قدم اٹھایا ہے نور سخن کے لوگوں نے، انداز بیاں کے لوگوں نے، تو ان کی اس قدم کے حوالے سے اس لیے ستائش ہونی چاہیے کہ یہ پورے مشترکہ ہندوستان کو، ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کو، روشن روایتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ساتھ جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ بھائی چارگی کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے جس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ کوی سمیلن، مشاعرہ، دو عنوان ایسے رکھے ہیں جو بھائی چارگی بنانے کا، جس طرح سے ملک میں جس طرح سے فرقہ پرستی جو ہے، عناصر جو ہے، اس طرح سے طاقتیں جو ہے مسلط ہو رہی؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ہی ایک طریقہ کار بہتر ہو بھی سکتا ہے کہ جب ہمیں فرقہ پرست عناصر کو شکست دینا ہو،
جب ہمیں فرقہ پرست طاقتوں کو ہرانا ہو، جب ایک دوسرے کے قریب لانا ہو لوگوں کو، تو دیکھیے ایسے چراغ روشن کرنا پڑیں گے جہاں پر کسی طرح کی کوئی تخصیص اور کوئی تعصب نہ ہو۔ اور دیکھیے جو کبھی سمیلن سے بھی لوگ آ رہے ہیں ان مشاعروں میں بالخصوص، تو یہ انہی لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں جن کے ذہن بہت صاف ہیں، ہے نا، جو خود چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ہندوستان کو ایک گہوارہ بنائے رکھنا ہے، قومی یکجہتی کا گہوارہ بنائے رکھنا ہے۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی، اس کو استحکام بخشنے کی، اس کو قائم رکھنے کی بہت اعلیٰ کوشش ہے، اور خدا کرے کہ مستقبل میں اس انداز کی کوششیں کرنے والے دوسرے لوگ بھی سامنے آئیں اور میل کے پتھر لگتے جائیں تو کارواں آگے سفر کرتا رہے۔ آپ کا ایک نظم ہے کبھی کبھی، یہ کافی پاپولر ہوا ہے، کافی مشہور ہوا ہے، اور لوگ شدت سے اسے پڑھتے بھی۔ ہاں، ہمارے درشکوں کے لیے اگر بہت اہم نظم آپ نے یاد دلائی، اور میں وعدے کر دوں اس کا پس منظر کہ جس وقت گنگا کی تحریکات چل رہی تھیں تو اس وقت میں نے یہ نظم کہی تھی، اور کچھ لوگوں نے اس کی بڑی ستائش کی، اور ایک جگہ اس پر مقدمہ بھی ہوا، تو بعد میں وہ بڑی خوبصورتی سے وہ خیر ختم بھی ہوا۔ تو وہ نظم میں پیش کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرے پانی کو لے کے چلو میں اپنی آنکھوں سے میں لگا لوں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرے پانی کو لے کے چلو میں اپنی آنکھوں سے میں لگا لوں، جب اپنی آنکھوں کو صاف کر لوں تو پھر میں تیرا طواف کر لوں، جب اپنی آنکھوں کو صاف کر لوں تو پھر میں تیرا طواف کر لوں۔ کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں میں، کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں میں، نماز پڑھ لوں کہ سر جھکاؤں، خدا سے پھر یہ دعائیں مانگوں، تیرا تقدس، تیرا تموج، تیری روانی رہے سلامت، یہ بہتا پانی رہے سلامت، یہ بہتا پانی رہے سلامت۔ مگر حقیقت تو یہ ہے گنگا، مگر حقیقت تو یہ ہے گنگا، میں جو بھی سوچوں، میں جو بھی چاہوں وہ کر نہ پاؤں، میں کیسے آنکھوں کو صاف کر لوں، میں کیسے تیرا طواف کر لوں، کروں تو کیسے وضو کروں میں، یہ جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، تیرے مقدس لباس کو تو میں پہلے ہی چاک کر چکا ہوں، کہ اپنے سارے گناہ دھو کر میں تجھ کو ناپاک کر چکا ہوں، میں تجھ کو ناپاک کر چکا ہوں، میں تجھ کو ناپاک کر چکا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہیں طارق قمر صاحب، ڈاکٹر طارق قمر صاحب، اور آج آپ لوگ آئیں مہاجتی سدن، کولکاتہ کے مہاجتی سدن آڈیٹوریم میں، اور ان کا کلام ضرور سنیں آپ۔ بہت بہت شکریہ۔